الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل: اسم الفاعل اسم مشتق من فعل لیدل علی من قام به الفعل بمعنی الحدوث۔ ساتویں فصل ہے، خاتمے کی ساتویں فصل ہے یہ، کس کے بیان میں؟ اس میں فاعل کے بیان میں۔ اسم فاعل ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے تاکہ دلالت کرے ایسی ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے، بمعنی الحدوث، حدوث کے معنی میں، حدوث کے طور پر۔ تو اسم فاعل ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے تاکہ دلالت کرے ایسی ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ قام بہ الفعل سے مفعول کو، اس میں مفعول کو خارج کر دیا ہے نا۔ قام بہ الفعل سے کی قید سے کون خارج ہو گیا؟ اس میں مفعول، کیونکہ اس میں مفعول دلالت کرتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، صحیح ہے نا۔ تو قام بہ الفعل سے اس میں مفعول خارج ہو گیا۔ اچھا، پھر کہا بمعنی الحدوث، حدوث کی قید سے صفت مشبہ خارج ہو گئی، صفت مشبہ حدوث کی قید سے خارج ہو گئی، کیونکہ صفت مشبہ میں دوام پایا جاتا ہے، حدوث وہاں پر نہیں پایا جاتا ہے۔ حدوث کا معنی ہوتا ہے نہیں کس چیز کا اچانک ہونا اور پھر ختم ہو جانا، جیسے زید ضارب، زید مارنے والا ہے، تو اب جب تک زید مار رہا ہے تو کہیں گے زید ضارب، اور جیسے ہی اس نے ضرب کو ترک کیا تو اب جو ہے وہ ضارب نہیں رہا، ہے نا۔ تو اس میں فاعل میں حدوث پایا جاتا ہے، صفت مشبہ میں حدوث نہیں پایا جاتا، دوام پایا جاتا ہے، صحیح ہے نا۔ ہاں، اس کی مثال اور بھی لے سکتے ہیں، جیسے سامع۔ سامع کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، جیسے زید سامع، زید سننے والا ہے، تو جب تک وہ سن رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ سامع کہیں گے۔ جیسے ہی وہ سننے کا فعل اس نے ختم کیا تو وہ غیر سامع ہو گیا۔ جبکہ سمیع، سمیع کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے، اور سمیع میں ایسا نہیں ہے کہ جب وہ سن رہا ہے تبھی وہ سمیع ہو، اگر وہ ختم بھی کر دے گا سننا تب بھی وہ سمیع رہے گا۔ جیسے اللہ رب العزت سمیع ہے، اللہ رب العزت سامع نہیں ہے، سمیع ہے، یعنی وہ ہمیشہ سن رہا ہے، ہمیشہ سنتا رہا ہے، سن رہا ہے، سنتا رہے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کے سامع نہیں آتا ہے کہ سامع کے اندر حدوث پایا جاتا ہے، کہ سمیع کے اندر حدوث نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح ایک ہے عالم، ایک ہے علیم۔ تو زید کو کوئی مسئلہ معلوم ہوا، اس نے کچھ کتابیں پڑھ لی، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ زید عالم، زید عالم۔ لیکن وہ اس کا علم ختم ہو جائے گا تو وہ عالم نہ رہا۔ لیکن اللہ رب العزت کیا ہے؟ علیم ہے، عالم نہیں ہے، علیم، کہ وہ ہمیشہ علم والا تھا، علم والا ہے، علم والا رہے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں فاعل میں حدوث پایا جاتا ہے اور صفت مشبہ میں دوام پایا جاتا ہے، استمرار پایا جاتا ہے، صحیح ہے نا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے لیے صفت کے صیغے آتے ہیں، صفت مشبہ کے صیغے آتے ہیں، اس میں فاعل کا صیغہ نہیں آتا ہے۔ قادر، قادر، ہاں تو وہ اصل میں قدیر کے معنی میں ہوگا، پھر وہ صفت مشبہ ہی کے معنی میں ہوگا، جیسے قادر یا قدیر کے معنی میں ہوگا، صحیح ہے۔ ہاں، وہاں پر وہی تعبیر کی جائے گی۔ دیکھیے
اسم فاعل ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے، جو مشتق ہوتا ہے فعل سے، تاکہ دلالت کرے ایسی ذات پر، جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ اور اسم فاعل کس سے بنتا ہے؟ فعل سے ہی بنتا ہے نا۔ ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر، صبر سے صابر، ٹھیک ہے نا، تو فعل سے ہی بن رہا ہے سب۔ تو اسم فاعل ایسا اسم ہے۔ اچھا میں نے بتایا تھا اسم فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے، معلوم ہے نا؟ اسم فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے؟ اسم فاعل اس کو کہتے ہیں جو فعل سے مشتق ہوتا ہے، جیسے ابھی کس کی بات چل رہی ہے؟ اسم فاعل کی بات چل رہی ہے۔ اور فاعل وہ ہوتا ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دیتا ہے، وہ فاعل ہوتا ہے۔ اور اسم فاعل فعل سے مشتق ہوتا ہے، اور یہ وہ خاص صیغہ ہوتا ہے جس کو ہم گردان میں پڑھتے ہیں، فاعل، فاعلان، فاعلون، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو بس اتنی پہچان یاد رکھو کہ فاعل وہ ہے جس کو صفت یا فعل کا صیغہ رفع دے، اور اس میں فاعل وہ ہوتا ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے اور جس کو ہم گردانوں میں پڑھتے ہیں، جس کی ہم گردان کرتے ہیں، ایسے کہہ لو، جس کی ہم گردان کرتے ہیں، وہ اس میں فاعل ہوتا ہے۔ تو اسم فاعل ایسا اسم ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے ایسی ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے، بمعنی الحدوث، حدوث کے طور پر، حدوث کے معنی میں، یعنی وہ فعل اس کے اندر حدوث کے طور پر ہو۔ جیسے زید ضارب، تو زید مارنے والا ہے، اور یہ جو ضارب جو صفت ہے اس کے اندر، یہ کیسی ہے؟ حدوثی ہے کہ ختم ہونے والی ہے، یا حدوث کے طور پر، ایسے بھی لگا سکتے ہیں اس کا ترجمہ، بمعنی الحدوث، حدوث کے طور پر، تاکہ دلالت کرے ایسی ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے حدوث کے طور پر۔ وصیغتہ من الثلاثی المجرد علی وزن فاعل کضارب وناصر، اور اس کے صیغے، جمع کا معنی لگا لیں، اس کے صیغے، کس کے؟ اسم فاعل کے صیغے ثلاثی مجرد سے کس کے وزن پر آتے ہیں؟ فاعل کے وزن پر آتے ہیں، فاعل ان کے وزن پر آتے ہیں، جیسے ضرب سے ضارب اور نصر سے ناصر۔ تو اور اس میں فاعل کے صیغے ثلاثی مجرد سے، اور اس میں فاعل کے اوزان ثلاثی مجرد سے فاعل ان کے وزن پر آتے ہیں، جیسے ضارب اور ناصر۔ ومن غیرہ علی صیغۃ المضارع من ذلک الفعل بمیم مضموم مکان حرف المضارع، بمیم مضموم مکان حرف المضارع، یہاں تک بات ہو رہی ہے۔ وکسر ما قبل الآخری کا مدخل و مستخرج۔ اچھا، ثلاثی مجرد سے تو کس وزن پر آتا ہے اس میں؟ فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر، اور صبر سے صابر، سمع سے سامع، اور فتح سے فاتح، ہے نا۔ تو ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ اب ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی وغیرہ سے، تو اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ سے علی صیغۃ المضارع من ذلک الفعل، اس فعل کے مضارع کے صیغے پر آتا ہے، کیسے؟ بمیم مضموم مکان حرف المضارع، مضارع کے حرف کی جگہ میم مضموم لگا کر، میم مضموم لگا کر، وکسر ما قبل آخر، اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دے کر۔ تو اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے مضارع کے اس فعل کے مضارع کے صیغے پر آتا ہے، مضارع کے حرف کی جگہ میم مضموم لگا کر، مضموم میم لگا کر، اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دے کر۔ ارے دیکھیں مثال دیکھیں، جیسے ادھر دیکھیں، جیسے ادخلا ہے، ادخلا ہے، اب اس کا مضارع لے کر آؤ، یدخلو، ادخلا یدخلو، اب یدخلو ہے، یدخلو مضارع ہے،
اور تو اس میں فائل بنانا تو کیسے بنائیں گے؟ جو علامت مضارع ہے اس کی جگہ میم لے کر آئیں گے. اور کون سا میم؟ میم مضموم. میم مضموم. اور آخر میں کیا کریں گے؟ آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں گے. تو ادخل یدخلو، ابھی یدخلو میں آخر کے ما قبل کسرہ ہی ہے، لہٰذا اس کو باقی رکھیں گے. تب کیا ہو جائے گا؟ مدخلن. یا کو ہٹاؤ شروع سے اور میم مضموم رکھو تو کیا ہوا؟ مدخلن. صحیح ہے. اسی طرح استخرجا، یستخرجو ہے. یستخرجو. اب دیکھیے یستخرجو شروع میں علامت مضارع کیا ہے؟ یا ہے، اس کو ہٹاؤ، میم رکھو، میم مضموم، اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دو. یہاں پر بھی آخر کے ما قبل کسرہ ہی ہے تو کیا ہوا؟ مستخرج. اسی طرح اکرما ہے. اکرما مضارع کیا آئے گا؟ یکرمو. تب یا کو ہٹا دو، میم مضموم لگاؤ، اور آخر کا ما قبل مقصور ہے ہی را، یکرمو. تو صرف میم مضموم لگانا ہے علامت مضارع ہٹا کر، تو کیا بن جائے گا؟ مکرمن. صحیح ہے نا؟ ہاں، تو ہی بتا رہے ہیں. اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اس فعل کے مضارع کے صیغے پر کیا آتا ہے؟ یہ اس میں فاعل کا صیغہ. اور اس کے علاوہ سے اس فعل کے مضارع کے صیغے پر آتا ہے کیسے؟ میم مضموم لگا کر مضارع کے حرف کی جگہ، یا الٹا ترجمہ کر لیں، علامت مضارع کی جگہ. حرف مضارع سے کیا مراد ہے؟ علامت مضارع. علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگا کر یا میم مضموم کے ساتھ اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دینے کے ساتھ. وہ مستخرج، جیسے مدخلن اور مستخرج. بات واضح ہو گئی نہیں؟ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَعْرُوفِ. اب اس کا عمل بتا رہے ہیں، اور اس میں فاعل عمل کرتا ہے اپنے فعل معروف کا عمل. ان کانا بمعنی الحال او الاستقبال، اگر وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور معتمدن اور اعتماد کیا ہوا ہو، علی المبتدا، مبتدا پر، یا ذوالحال پر، یا موصول پر، یا موصوف پر، یا حمزہ استفہام پر، یا حرف نفی پر. دیکھیے توجہ ہے نا؟ ہاں، دو شرطیں ہیں. اس میں فاعل اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حالیہ استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد کیے ہوئے ہو. ایک شرط کیا ہے؟ کہ وہ حال استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد کیے ہوئے ہو، تبھی وہ اپنے فعل معروف کا عمل کرے گا. صحیح ہے؟ تو دو شرطیں ہوئی نا. ایک شرط کیا ہے؟ کہ حال استقبال کے معنی میں ہو. پھر جو دوسری شرط ہے اس میں پھر 6 چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد کیے ہوئے ہو. دیکھو وہی کہہ رہے ہیں. اور اس میں فاعل عمل کرتا ہے اپنے فعل معروف کا عمل، ان کانا بمعنی الحال والاستقبال. پہلی شرط اگر وہ حالیہ استقبال کے معنی میں ہو. دوسری شرط اور اعتماد کیے ہوئے ہو مبتدا پر. اب اعتماد کیے ہوئے مبتدا پر، اعتماد کیے ہو یعنی اس سے پہلے اعتماد معتمد، اس کا معنی آتا ہے ٹیک لگانا. تو معتمد اعتماد کیا ہوا ہو، ٹیک لگایا ہوا ہو. تو ظاہر بات ہے عام طور پر کیسے ہوتا ہے، آدمی جب ٹیک لگاتا ہے کسی پر تو وہ چیز آگے ہوتی ہے، اور جو ٹیک لگا رہا ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے. جیسے گاڑی خراب ہو جائے تو جو گاڑی خراب ہوتی ہے وہ پیچھے ہوتی ہے، اور جو گاڑی صحیح ہوتی ہے اس پر ٹیک لگائی ہوتی ہے. یعنی خراب گاڑی صحیح گاڑی پر ٹیک لگائی ہوئی ہوتی ہے، بندھی ہوئی ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو ویسے ہی اس میں فاعل کیا ہوگا؟ اس میں فاعل اعتماد کیے ہوئے ہو، ٹیک لگائے ہوئے ہو. کس پر؟ مبتدا پر، ذوالحال پر، موصوف پر، یا حرف نفی پر، یا حرف استفہام پر. صحیح ہے نا؟
دیکھیے، اور اس میں فاعل عمل کرتا ہے اپنے فعل معروف کا عمل اگر حال اور استقبال کے معنی میں ہو، حالیہ استقبال کے معنی میں ہو۔ اچھا، یہ شرط کیوں ہے؟ یہ شرط اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں فاعل کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے، اور فعل مضارع میں کس کا معنی پایا جاتا ہے؟ فعل مضارع کس پر دلالت کرتا ہے؟ حالیہ استقبال پر۔ تو جب اس میں فاعل مضارع سے بن رہا ہے تو جس طریقے سے فعل مضارع حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے ویسے ہی اس میں فاعل بھی حال استقبال کا معنی دے گا۔ تو یہ وَمُعْتَمِدٌ عَلَى الْمُبْتَدَى، اور اعتماد کی ہوئے وہ مبتدا پر۔ اب دیکھیے جیسے نحو زید قائم ابوہ، جیسے زید قائم ابوہ، تو دیکھو زید کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور قائم اس میں فاعل ہے۔ تو قائم یہ اعتماد کیے ہوئے ہے کس پر؟ مبتدا پر، زید پر۔ ہاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں فاعل سے پہلے کیا ہو؟ مبتدا ہو، یا پھر کیا ہو؟ اس میں موصول ہو یا صفت، یعنی ساری چیزیں کس سے پہلے ہوں گی؟ اس میں فاعل سے پہلے ہوں گی۔ یہ مطلب ہے اعتماد کا۔ اعتماد کیے ہوئے مبتدا پر، جیسے زید قائم ابوہ، تو یہاں پر قائم اس میں فاعل ہے جو عمل کر رہا ہے، فعل معروف کا عمل کر رہا ہے، کس میں؟ ابوہ میں۔ یا اعتماد کیے ہوئے ہو ذوالحال پر، جیسے جانی زید ضاربا ابوہ عمرن، تو یہاں پر دیکھیے زید کیا ہے؟ ذوالحال ہے، جس پر ضارباً یہ اعتماد کیے ہوئے ہے، اور یہ عمل کر رہا ہے ابوہ عمرن میں۔ صحیح ہے نا؟ ارے ابھی جیسے پہلی مثال کیا ہے؟ زید قائم ابوہ، تو قائم کی جگہ اگر فعل ہوتا تو وہ بھی تو ابو کو رفع دیتا نا۔ جیسے فعل معروف کیا کرتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو رفع دیتا ہے، تو ویسے ہی دیکھیں یہاں پر قائم بھی یہ رفع دے رہا ہے، میں فعل معروف کا عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح جانی زید ضاربا ابوہ عمرن، تو یہاں پر بھی ضاربا یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے فعل معروف کا عمل کر رہا ہے کہ ابو کو رفع دیا اس نے، اور عمرن کو کیا دیا ہے؟ نصب دیا ہے، اور یہ اعتماد کیے ہوئے ہے کس پر؟ ذوالحال پر۔ او موصول، یا وہ اعتماد کیے ہوئے ہو اس میں موصول پر، جیسے مررتو بالضارب ابوہ عمرن، کہ یہاں پر یہ ضارب اعتماد کیے ہوئے کس پر؟ اس میں موصول پر۔ یہاں پہ الضارب میں جو الف لام ہے یہ اس میں موصول الذی کے معنی میں ہے، الذی کے معنی میں ہے۔ تو دیکھو ضارب یہاں پر اعتماد کیے ہوئے ہے الذی پر، اور یہ عمل کر رہا ہے ابوہ عمرن میں۔ یا اعتماد کی ہوئے ہو کس پر؟ موصوف پر، جیسے عندی رجل ضارب ابوہ عمرن، تو یہاں پر ضارب اعتماد کیے ہوئے ہے رجل موصوف پر، اور یہ عمل کر رہا ہے ابوہ عمرن میں۔ یا اعتماد کیے ہوئے حمزہ استفہام پر، جیسے اقائم زید، تو قائم اس میں فاعل ہے، یہ اعتماد کیے ہوئے ہے حمزہ حرف استفہام پر، اور یہ عمل کر رہا ہے زید میں۔ یا اعتماد کیے ہوئے ہو حرف نفی پر، جیسے ما قائم زید، تو یہاں پر قائم اس میں فاعل ہے جو اعتماد کیے ہوئے ہے حرف نفی پر، اور یہ عمل کر رہا ہے زید میں۔ یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک دم آسان بات ہے نا۔ ایک بار اور دیکھیے، اور اعتماد کیے ہوئے ہو مبتدا پر، جیسے زید قائم ابوہ، تو یہاں پر قائم اس میں فاعل ہے جو اعتماد کیے ہوئے ہے زید مبتدا پر، اور یہ عمل کر رہا ہے ابوہ میں۔ یا وہ اعتماد کیے ہوئے ذوالحال پر، جیسے جانی زید ضاربا ابوہ عمرن، تو یہاں پر ضاربا یہ اس میں فاعل ہے، اعتماد کیے ہوئے ہے زید ذوالحال پر، یہ عمل کر رہا ہے ابوہ عمرن میں۔ یا اعتماد کیے ہوئے اسم موصول پر، جیسے مررتو بالضارب ابوہ عمرن، تو ضارب یہ اس میں فاعل ہے، اعتماد کیے ہوئے ہے اس میں موصول الذی پر، جو عمل کر رہا ہے ابوہ عمرن میں۔ یہ اعتماد کیے ہوئے موصوف پر، جیسے عندی رجل ضارب ابوہ عمرن، تو اس میں ضارب یہ موصوف یہ اس میں فاعل ہے
جو اعتماد کیے ہوئے ہے رجل موصوف پر اور ضارب عمل کر رہا ہے ابوہ امرن میں، یا اعتماد کی حمزہ استفہام پر، جیسے قائم زید، تو یہاں پر قائم اس میں فاعل ہے جو اعتماد کیے ہوئے ہے حرف حمزہ استفہام پر جو عمل کر رہا ہے زید میں، یا اعتماد کیے ہوئے حرف نفی پر جیسے ما قائم زید، یہاں پر قائم اس میں فاعل ہے جو اعتماد کیے ہوئے ہے حرف نفی ما پر جو عمل کر رہا ہے زید۔ بات آئی سمجھ میں نہیں؟ فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ مَعْنًا، پس اگر ماضی کے معنی میں ہو، کون اس میں فاعل؟ ابھی تو حال استقبال کی بات تھی، اب کہہ رہے ہیں پس اگر اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہو تو اس صورت میں پھر اضافت واجب ہو جائے گی معنن، جیسے زید ضارب عمر امسی، جیسے زید ضارب عمر امسی۔ تو دیکھو یہاں پر ضارب کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل ہے جس کی اضافت ہو رہی ہے عمرن کی طرف، صحیح ہے؟ تو اب کیا ہے، یعنی تو یہ کیا ہے، ماضی کے معنی میں، پس اگر اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہو تو مانن اضافت واجب ہوگی، جیسے زید ضارب عمر امسی۔ تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ماضی کے معنی میں ہے؟ کیونکہ امس کس پر دلالت کرتا ہے؟ گزرے ہوئے کل پر۔ تو اب جو ہے یہاں پر ضارب یہ ماضی کے معنی میں ہے، لہذا اس کی اضافت امر کی طرف کیا ہے، واجب ہے۔ تو زید ضارب عمر امسی، کہ زید امر کو مارنے والا ہے کل، یعنی گزشتہ کل۔ تو سیدھا سا ترجمہ کیا ہوگا کہ زید نے عمرو کو گزشتہ کل مارا، ہے نا؟ زید نے عمرو کو گزشتہ کل مارا۔ بہرحال ہذا اذا کان منکرن، ہذا اذا کان منکرن، یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ اس میں فاعل کیا ہو، نکرہ ہو، اس میں فاعل نکرہ ہو۔ کون سا حکم؟ یہ جو پیچھے جو احکام بیان ہوئے ہیں کہ وہ حال استقبال کے معنی میں ہوگا اور اعتماد کیا ہوگا ان چیزوں پر، تو ایک کس صورت میں ہے، جبکہ اس میں فاعل نکرہ ہو۔ لیکن اگر اس میں فاعل معرف باللام ہو تو وہ تمام معنوں پر تمام زمانوں پر دلالت کرے گا۔ اب وہی بات کر رہے ہیں، ھذا اذا کان منکرن، اور یہ یعنی اس میں فاعل کا عمل کہ وہ حال استقبال کے معنی میں ہو، یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ اس میں فاعل کیا ہو، منکر ہو، اس میں نکرہ ہو۔ اما اذا کان معرفا باللام، لیکن جب اس میں فاعل معرف باللام ہو، یستوی فیہ جمیع الازمنہ، تو اس میں تمام زمانے برابر ہوتے ہیں، جیسے زید الضارب ابوہ عمرا الآن او غدا او امسی۔ لیکن جب اس میں فاعل معرف باللام ہو تو اس میں تمام زمانے برابر ہوتے ہیں، جیسے زید الضارب ابوہ عمرا الآن او غدا او امسی۔ تو دیکھیے یہاں پر الضارب کیا ہے، یہ معرف باللام ہے، زید الضارب، الضارب یہاں پر معرف باللام ہے، تو اب اس میں یہ تمام زمانوں پر دلالت کرے گا۔ اس وجہ سے مثالیں بھی تینوں زمانے کی دے دی۔ مثال حال کی مثال کیا ہے، زید الضارب ابوہ عمرا الآن، زید کہ مارنے والا ہے اس کا باپ عمرو کو ابھی، کیا معنی ہوگا، زید کہ مارنے والا ہے اس کا باپ عمرو کو ابھی۔ اسی طرح زید الضارب ابوہ عمرا غدا، زید کے مارنے والا ہے اس کا باپ عمرو کو غدن کل، آنے والے کل۔ زید الضارب ابوہ عمرا امسی، زید کے مارنے والا ہے اس کا باپ عمرو کو گزشتہ کل، یا مارا گزشتہ کل، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس میں فاعل نکرہ ہو تو پھر وہ حال استقبال کا معنی دے گا، اور اگر معرف باللام ہو تو اس میں تمام زمانے برابر ہیں، یعنی تمام زمانوں پر وہ دلالت کرے گا، صحیح ہے؟
ان کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، جو مثالیں پیچھے گزری ہیں وہ رہ گئے نا ترجمہ. جیسے زید قائم ابوہ، ترکیب بھی کر لیں، ترکیب کا ٹائم ایک کی ترکیب کر لیں. دیکھیے زید مبتدا، قائم اسم فاعل، قائم اسم فاعل، اور قائم اسم فاعل ہے تو اس میں بھی تو فاعل ہوتا ہے. ہاں اس کے بعد دیکھیں گے تو اس کے بعد اس میں ظاہر فاعل بن رہا کہ نہیں بن رہا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا قائم ابوہ، تو یہ ابوہ جو فاعل بن رہا ہے اس کو رفع کون دے رہا ہے؟ یہ قائم ہی دے رہا ہے. تو کیا ترکیب ہوگی؟ زید مبتدا، قائم اس میں فاعل، ابوہ ترکیب اضافی ہو کر فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بنا؟ خبر. مبتدا خبر سے مل جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے نا؟ تو زید کھڑا ہے اس کا باپ، زید کھڑا ہے اس کا باپ، یعنی زید کا باپ کھڑا ہے. اسی طرح میرے پاس زید آیا اس حال میں مارنے والا ہے اس کا باپ عمرو کو. مارنے والا یا مار رہا ہے، حال استقبال دونوں کا میں لگا سکتے ہیں نا، کہ میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا باپ عمرو کو مار رہا ہے یا مارے گا. یا ہاں اس میں موصول کی مثال مررت بالضارب ابوہ عمرا، کہ میں اس شخص کے پاس سے گزرا کہ جس کا باپ عمرو کو مار رہا ہے یا مارے گا. یا ہاں موصوف کی عندی رجل ضارب ابوہ عمرا، کہ میرے پاس ایسا آدمی ہے کہ اس کا باپ عمرو کو مار رہا ہے یا مارے گا. صحیح نا؟ اقائم زید، کیا زید کھڑا ہے؟ ما قائم زید، زید نہیں کھڑا ہے. زید مارنے والا ہے عمرو کو، یا زید نے عمرو کو گزشتہ کل مارا. زید مارنے والا ہے اس کا باپ عمرو کو ابھی، اور کل گزشتہ کل. صحیح ہے؟ چلیے ترکیب بھی سب کی واضح ہے. چلیے اس میں فاعل ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے تاکہ دلالت کرے ایسی ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے حدوث کے طور پر، اور اس کے اوزان ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتے ہیں، جیسے ضاربون اور ناصرون. اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے مضارع کے صیغے پر اس فعل کے، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اس فعل کے مضارع کے صیغے پر آتے ہیں میم مضموم کے ساتھ، یا الٹا ترجمہ لگائیں گے، علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگا کر اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دے کر. ایک بار اور دیکھو، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اس فعل کے مضارع کے صیغے پر آتے ہیں علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگا کر اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دے کر، جیسے مدخل اور مستخرج. اور اس میں فاعل اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے اگر وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور اعتماد کیے ہوئے ہو مبتدا پر، جیسے زید قائم ابوہ، یا ذوالحال پر جیسے جانی زید ضاربا ابوہ عمرا، یا اس میں موصول پر جیسے مررت بالضارب ابوہ عمرا، یا موصوف پر جیسے عندی رجل ضارب ابوہ عمرا، یا ہمزہ استفہام پر جیسے قائم زید، یا حرف نفی پر جیسے ما قائم زید. پس اگر ماضی کے معنی میں ہو تو اضافت واجب ہوگی مانن، جیسے زید ضارب عمر امسی. یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس میں فاعل نکرہ ہو، لیکن جب معرف باللام ہو تو اس میں تمام زمانے برابر ہیں، جیسے زید ضارب ابوہ عمرا الآن او غدا او امسی.